نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک اور دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو، اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں ہی برا سمجھو، اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اور یہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، بالکل چھوٹی سی کوشش ہے، کم لوگوں تک ہی صحیح لیکن پہنچے گی تو صحیح نا۔ مجھے آج وہ بات یاد آ گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایک چڑیا چونچ میں پانی بھر بھر کر لا رہی تھی تاکہ وہ آگ بجھا سکے۔ جب اسے کہا گیا کہ تیری اس چونچ بھر پانی میں جو چند قطرے آتے ہیں اس سے کیا آگ بجھے گی؟ اس نے بڑا خوبصورت بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آگ تو نہیں بجھے گی، مجھے اتنا پتا ہے کہ آگ تو میرے رب نے بجھانی ہے، لیکن قیامت کے دن جب پکارا جائے گا نا تو میں اس لائن میں کھڑی ہوں گی جو آگ بجھانے والے تھے، نہ کہ اس لائن میں جو آگ لگانے والے تھے۔ بڑی خوبصورت۔ ایسے ہی جب مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے بولی لگائی جا رہی تھی تو ایک بڑھیا اپنی تھوڑی سی چھوٹی سی جمع پونجی لے کے لائن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کسی نے پوچھا کہ بی بی اتنے سے پیسوں کے ساتھ، اتنی سی جمع پونجی کے ساتھ تجھے کو یوسف ملنے لگا ہے کہ یہ غلام اتنا خوبصورت؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ قیامت کے دن یوسف ملے نہ ملے لیکن قیامت کے دن یوسف کے خریداروں میں نام تو ہوگا نا۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ ویڈیو اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے ریکارڈ کی ہے۔ آج احتجاج احسن صاحب نے اور کاشف عباسی کے ٹاک شو میں آج احتجاج احسن نے کاشف عباسی کے ٹاک شو میں مفتی منیب الرحمان، علماء دین اور امام مساجد کے لیے جو الفاظ، انداز اور لہجہ استعمال کیا ہے، میں پرسنلی، میں خود اور میرا ادارہ بیت القرآن انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ایجوکیشن منڈی سمریال اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان یاد رکھیے کوئی عام انسان نہیں ہے، انہوں نے اس ملک کی تقریباً 15 سال خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام عطا فرمایا، انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ آپ کا ان سے نظریاتی اختلاف ہے تو بجا ہے، لیکن کسی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، ان کی تحقیر کرنا، ایک قابل توقیر بندے کی تحقیر کرنا واقعی قابل مذمت بات ہے۔ ابھی چند دن پہلے مولوی سرمد کے بارے میں حق بجانب ہوتے ہوئے اگر خلیل الرحمان صاحب نے چند جملے کہہ دیے تھے تو پورے کا پورا لبرل بقاؤ میڈیا، لفافہ صحافی اور موم بتی مافیا کی چیخیں آسمانوں تک جا پہنچی تھی، اور کئی فورم پر بلا کے ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دے رکھی ہے، تو جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ لیکن آج امام مسجد کے بارے میں احتجاج احسن صاحب نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگر ان کو ہم مسجد کی صفائی کے لیے، نیٹنس کے لیے پیسے دیں گے تو وہ تو مسجد کا امام کھا جائے گا۔ آپ کے پاس کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد کا امام کھا جائے گا؟ مسجد کا امام وہ بندہ ہے جس کو مسجد کی انتظامیہ چند ہزار روپے، 10,000 یا 15,000، اس سے زیادہ نہیں دیتے، اتنے روپے 10 یا 15,000 روپے دیتے ہیں، اور وہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے ان باتوں کا، اور ادھر ہمارا وزیر اعظم صاحب ماشاءاللہ خیر سے وہ 2 لاکھ روپے میں اس بندے کا گزارا نہیں ہوتا۔ کوئی بات کرنے والی کیا کرے۔ جتنے بھی لبرلز ہیں نا، یہ سارے یاد رکھیں کہ تم سب کے جنازے بھی انہی مولویوں نے پڑھانے، اور جب تم لوگ پیدا ہوتے ہو نا، اس دنیا میں آتے ہو، تو تمہارے کان میں اذان بھی انہی میں سے کوئی ایک دیتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی اسی طبقے کی جانب سے مغلظات بکی گئی تھی۔ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں یا کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی عالم ہو، ہم ان سب کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، آپ کے سامنے بیان کی آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، ہم ان کی تہ دل سے عزت کرتے ہیں، اور ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس بات کی اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی لبرل بندہ اٹھ کے آ کے علماء کے بارے میں کوئی اس قسم کی
مغلظات بک کے چلا جاتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور اس کو کوئی شوکاس نوٹس نہیں دیا جاتا، نہ ٹی وی والے کو، نہ ٹی وی کی انتظامیہ کو، نہ اس شو کے جو ہیڈ پرسن ہے، کسی کو بھی نہیں کچھ کہا جاتا۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، آج کل ٹکے ٹکے کے لوگ جن کی شاید اپنے گھر میں کوئی سنتا بھی نہیں ہے، جن کی اپنے گھر میں چلتی نہیں ہے، وہ بھی آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء اکرام کی توہین کر جاتے ہیں جی۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ کہ کوئی بھی عام بندہ اٹھ کے آ کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے جی، کوئی بندہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ انجینئر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اور پولیٹکس ان کی تو بات ہی چھوڑے نا جناب، یہ تو ڈگریوں سے اوپر ہے نا جی، ہیں جی۔ اور جرنلسٹ وہ بھی کوئی عام بندہ آ کے نمائندہ نہیں بن سکتا ہے جی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس بندے کو خود آن دا ریکارڈ سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ بندہ آ کے علماء کی توہین کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی وہ کون آپ لوگ؟ آپ اپنی عمر دیکھیں، آپ کی عمر کا تقاضا یہ ہے کہ آرام سے گھر بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، تسبیح کریں۔ آپ آ کے علماء کے بارے میں اس قسم کی باتیں ٹی وی پہ لائیو شو میں آ کے بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کر کے جاتے ہو، آپ ہو کون؟ آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق پڑتا ہے تو صرف علماء کی توہین سے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے آ کے علماء کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا تو ہم اس کی مذمت کریں گے، ہماری اتنی استطاعت ہے نا، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ہر بات میں جس کو دیکھو، وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی بھی، ہر بندہ اٹھ کے آ کے کہہ دیتا ہے جی بیت اللہ شریف بند ہے، مسجد نبوی شریف بند ہے، فلاں فلاں فلاں، ہر مسجد کی اٹھ کے مثال دے دیتا ہے جناب۔ تو جناب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اپنے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ آپ بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کے اماموں کے بارے میں جانتے ہیں کچھ؟ ان کو آپ لوگوں کا جتنا پروٹوکول اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے یا اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پروٹوکول وہ اپنے اماموں کو دیتے ہیں۔ مسجد نبوی کے امام صاحب ہوں یا پھر بیت اللہ شریف کے امام ہوں، وہ اس سے زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ اور آپ لوگ اماموں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اعتزاز احسن صاحب بتائیں مجھے، ان کی حکومت، انہوں نے پچھلے کتنے عرصے حکومت کی ہے؟ انہوں نے مسجد کے امام کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے علماء کے لیے کیا کیا ہے؟ ان کی تو محفلیں جو ہیں وہ سجتی، میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی اس قسم کے، ان لوگوں سے ہیں۔ علماء کو یہ کب ویلیو اور رسپیکٹ اور قدر دیتے ہیں؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں علماء کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ کیا حکومت کی طرف سے علماء کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا؟ کیا حکومت کی طرف سے تمام مساجد کے امام کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا؟ کیا ان کی رہائش کا، ان کے بجلی کے بل یا اینی تھنگ کوئی بھی چیز ہے اس کا حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا؟ محلے کی مسجد کے جو انتظامیہ ہوتی ہے مسجد کی، وہ مل جل کے عوام کے تعاون سے کچھ تھوڑی بہت پے مقرر کر دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مسجد کے اماموں کا جو ہے وہ گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جا کے آپ جائیدادیں دیکھیں، انہوں نے کتنی کی بنا لی ہوں گی، وہ بھی آپ کے بقول ہر جگہ بیٹھ کے آپ لوگ یہ وویلا مچاتے ہو کہ انہوں نے اتنے عرصہ حکومت کی، اتنے عرصہ حکومت کی۔ آپ لوگ اپنی بھی جائیدادیں دیکھیں اور ان کی بھی دیکھیں جا کے، آپ کو پتہ چلے، آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے، آپ کو بلیک اینڈ وائٹ کا پتہ چلے۔ آپ لوگ ٹکے ٹکے کے لوگ نہیں ہو، آپ لوگ اٹھ کے آ کے علماء کی بات کرتے ہو۔ میں آپ کی پرسنلی بڑی عزت کرتی تھی، مجھے لگتا تھا بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ نے علماء کے بارے میں بول کے اچھا نہیں کیا، بڑی غلط بات ہے۔ ان کی تو توہین ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری نظر میں ان کی عزت بڑھ گئی ہے، لیکن آپ کی توہین ضرور ہو گئی ہے، آپ نے اپنی انسلٹ ضرور کروا لیا حوالے سے۔ آپ لوگ کہتے ہیں مساجد میں نہیں آنا، یہ وبا پھیل جائے گی، آپ لوگ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرو۔ اگر آپ لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی تو عوام سڑکوں پہ آ جائے گی اور ایسا احتجاج کرے گی، آپ کی چیخیں نکل جائیں گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا واقعی کسی نے احتجاج کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ لوگ حکومت میں بیٹھ کے، اپوزیشن میں بیٹھ کے، ٹی وی کے ٹاک شو میں بیٹھ کے علماء کے خلاف اس قسم کے مغلظات بکتے ہو، آپ سمجھتے ہو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے علماء جو ہیں نا، یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، یہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ کسی کے باء و اجداد کی کوئی جدی پشتی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے رحم سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اور نیک نیتی کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، اور جو علماء جو ہے نا، وہ ملک پاکستان، پاک سرزمین کی ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ پاکستان کے جو ہمارے علماء ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹے لیول کا عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بڑے لیول کا عالم ہے، کوئی بہت بڑے لیول کا عالم ہے، یہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ لوگ ماتھے کا جھومر نہیں ہو، آپ لوگ تو ماتھے کا کلنک ہو۔ جتنی جائیدادیں آپ لوگوں نے بنا لی ہیں نا، کسی عالم کی، کسی مولوی کی، کسی ملا کی، کسی مسجد کے امام کی نکال کے دکھاؤ تو مانے نا ہم
آپ کو ان سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں، اب مل بیٹھ کر حل کریں، لیکن اس طرح ٹی وی کے ٹاک شوز میں آ کے آپ میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ آپ ان کی ہتک امیز الفاظ میں ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ آخر میں پرزور الفاظ اور انداز میں مذمت کرتی ہوں اس قسم کے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے علماء کے بارے میں، چاہے وہ فواد چودھری کی طرف سے ہو، چاہے وہ اعتزاز حسن کی طرف سے ہو، چاہے وہ کاشف عباسی کی طرف سے ہو، یا چاہے کسی اور بکاؤ پرسن کی طرف سے ہو۔ ہمیں کسی کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، ہم ایک آزاد مملکت کے باسی ہیں، ہمیں اظہار رائے کا پورا حق ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حق ہے تو ہمیں اظہار رائے کا پورا حق ہے، اور ہم اپنی طرف سے اپنے فورم پہ اپنے لیول تک ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی اختلاف ہے تو وہ صرف آپ کا پرسنل ذاتی نظریات کی بنا پہ ہے یا ذاتی بنا پہ ہے، تو آپ صرف اس کو اپنے تک رکھیں۔ لائیو شو میں آ کے، ٹاک شوز میں آ کے آپ تمام عوام کے سامنے بیٹھ کے معزز علماء دین کی توہین نہیں کر سکتے۔ ہم تمام مکتبہ فکر کے علماء کی تہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ چاہے سنی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ہم ہر عالم دین کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایک مقام دیا ہے، آپ کو کیوں نہیں اللہ نے چن لیا اس عظیم کام کے لیے؟ اللہ بندہ ویکھ کے انہوں سیٹ دیتے ہیں۔ وزیر اعظم تو ان کے چپراسی بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دے رکھا ہے۔ سمپل سی مثال ہے، بری لگے گی، مجھے اچھا لگے گا اگر آپ کو بری لگے گی، کیونکہ جب تک آپ کو برا نہیں لگے گا نا آپ چپ نہیں ہوں گے۔ یہ لوگ جو علماء ہیں نا یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور آپ لوگ فرعون، نمرود اور حامان اور قارون کے وارث ہیں۔ اتنا ڈفرینس کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔